تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ماہ رمضان کی ان حسین ساعتوں میں سیرت کے حسین پہلو پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے آج کے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے اپنے کریم آقا، اپنے رحیم آقا، اپنے مشفق اور مہربان آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے تعلق سے ایک حدیث سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ میرے آقا، میرے مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسمع صلاۃ اہل محبتی واعرفہم۔ اہل محبت کا درود میں خود سنتا ہوں اور ان درود پڑھنے والوں کو پہچانتا بھی ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کے کئی ایک پہلو ہیں۔ گزشتہ جو 3 پروگرام ہمارے ہو چکے، اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کی اہمیت، ضرورت، خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اپنی تعلیمات اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے محبت بھرے انداز، اس پر کچھ گفتگو کا سلسلہ رہا۔ آج انشاءاللہ سیرت طیبہ کا ایک بڑا منفرد پہلو آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ بچے یہ گھر کی رونق ہوا کرتے ہیں، بچے یہ گلی محلے کی رونق ہوا کرتے ہیں۔ جس گھر میں بچے نہ ہوں، اس گھر میں سب کچھ ہو نا، تو اس کے باوجود بھی یہ لگتا ہے کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ گلی محلے میں بچے کھیلتے کودتے نظر آتے ہیں تو یہ گلی محلے کی رونق ہوا کرتے ہیں۔ بچوں سے محبت کے تعلق سے نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کے کئی ایک انداز کتابوں میں ذکر کیے گئے۔ اسی عنوان پر چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک تھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بچوں کو اٹھاتے، اپنی گود میں بٹھاتے، ان سے محبت کا اظہار فرماتے، اپنی سواری پر بچوں کو سوار کر لیا کرتے، بچوں کو دعائیں دیا کرتے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے محبت بھرے انداز کتب احادیث میں ذکر کیے گئے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہو کر نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے دولت خانے کی طرف تشریف لے گئے، اپنے گھر مبارک کی طرف۔ گھر کی طرف جا رہے تھے تو میں بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا۔ رستے میں یعنی مسجد سے گھر جاتے ہوئے، مسجد سے گھر کو ایسا نہیں ہے کہ تیسری چوتھی گلی میں ہوگا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کاشانہ اقدس نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک گھر یہ مسجد نبوی سے متصل ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف جانے لگے، جناب جابر بن سمرہ آپ فرماتے ہیں کہ میں بھی ساتھ تھا، بچے ملاقات کے لیے آنے لگے۔ کیا سب پیارا انداز ہوگا کہ جب محبوب نماز ادا کرنے کے بعد اپنے گھر کی طرف جاتے ہوں گے، صحابہ اکرام علیہم رضوان جوک در جوک دست بوسی کے لیے آگے بڑھتے ہوں گے، سرکار کی دعائیں لیتے ہوں گے، محبتیں حاصل کرتے ہوں گے،
اور بڑے پیار کے ساتھ محبوب کے رخ انور کو دیکھتے ہوں گے، یہ بچے حاضر بارگاہ ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انداز مبارک تھا، بچوں سے ملاقات بھی فرماتے، مصافحہ بھی فرماتے جاتے، اور بچوں کے رخسار پر بھی ہاتھ لگاتے، دست شفقت ان کے رخسار پر پھیرتے۔ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ میرے رخساروں پر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ پھیرا۔ جہاں رخسار پر نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ہاتھ لگا تھا نا، وہاں ایک عجیب قسم کی ٹھنڈک یہ مجھے محسوس ہونے لگی، جس طرح خوشبو والا اپنے خوشبو والے صندوقچے میں ہاتھ ڈالتا ہے نا، اور ہاتھ ڈالنے کے بعد یہ ہاتھ معطر ہو چکا ہوتا ہے، کہتے ہیں میرے رخسار میں ٹھنڈک بھی محسوس ہو رہی تھی اور خوشبو بھی آ رہی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بچوں پر شفقت، اس کا انداز بھی ہمارے سامنے آیا، اور نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس کا ایک معجزہ یہ بھی ہمارے سامنے آیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ کی ٹھنڈک، اس کا بھی پتہ چلا، اور ہمارے آقا ہمارے مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دست انور سے خوشبو کے حلے آنا، اور جس چیز کے ساتھ ہاتھ مبارک مس ہوا نا، وہاں سے بھی معطر معطر اور مہکا مہکا نظارہ ہمارے سامنے آنا، یہ محبوب کا معجزہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے محبت کیا کرتے تھے۔ اس محبت کا ایک انداز ایسا بھی ہوتا، حضرت عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب، مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے بھتیجے، آپ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سفر سے واپس تشریف لاتے، اہل بیت کے بچے یہ خدمت اقدس میں حاضر کیے جاتے۔ ایک دفعہ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سفر سے واپس تشریف لائے، پہلے مجھے خدمت اقدس میں پیش کیا گیا۔ آپ کی عمر کم تھی، بچے تھے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر کیا گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اٹھایا، اور اٹھا کر نہ مجھے اپنے آگے سواری پر سوار کر لیا۔ یہ ایک محبت کا انداز ہے، سواری پر سوار کیا۔ پھر اس کے بعد سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کے شہزادوں میں سے کسی شہزادے کو لایا گیا۔ جب وہ شہزادے حاضر خدمت ہوئے تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی اٹھایا اور سواری پر اپنے پیچھے سوار کر لیا، اور اس طرح ایک سواری پر ہم 3 افراد سوار ہو کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جناب عبداللہ ابن جعفر اور سیدہ کائنات رضی اللہ عنہا کے شہزادے، ہم 3 افراد ایک سواری پر سوار ہو کر گھر کی طرف بڑھے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے حد درجہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ بچوں سے محبت کے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ اس کا ایک فائدہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کسی کی تربیت کرنی ہو نا، تو تربیت کرنے سے پہلے جو ضروری چیز ہے نا، وہ یہ ہے کہ سامنے والے کے دل میں اپنی جگہ بناؤ۔ دل میں جگہ بنا لی، دل میں جگہ بنانے کے بعد اب اس کو نمازی بناؤ، حاجی بناؤ، غازی بناؤ، اسے راہ خدا میں سفر کرنے کے لیے تیار کرو۔ جس راہ کی طرف لے کر بڑھنا چاہو گے نا، وہ اس راہ کا مسافر بنے گا، لیکن سب سے پہلے اس کے دل میں اپنی جگہ بناؤ۔ امام ابو یوسف فرمایا کرتے تھے، ان للقلوب شہوات اقبالا و ادبارا، یہ دل ہے نا، ان کی مختلف طرح کی خواہشات ہوا کرتی ہیں۔ کبھی یہ دل بات ماننے کی طرف تیار ہوتے ہیں، کبھی بات ماننے کی طرف تیار نہیں ہوتے، تو ان کی مختلف طرح کی خواہشات ہوا کرتی ہیں۔ کبھی یہ آگے آتے ہیں، کبھی پیچھے ہوتے ہیں۔ آپ اپنی اپنی کیفیتوں پر غور کریں گے نا، تو اللہ نہ کرے کہ ایسی کیفیت کبھی ہوئی ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 5 نمازیں جو فرض ہے نا، یہ بھی ادا کرنا بڑا مشکل لگ رہا ہوتا ہے، اور کبھی اسی بندے پر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ یہ تہجد کے وقت مصلی بچھا کر بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ نوافل ادا کرا کر اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں پیشانی جھکا کر سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں لگا کر اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں بعد میں دعائیں کر رہا ہوتا ہے۔ یا اللہ، میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہوں، میرے مولا مجھے نفس و شیطان کی شرارتوں سے بچا،
میرے پاک پروردگار اپنی رحمت سے مالا مال فرما، مجھے نفس و شیطان کے چنگل سے بچا کر تقوی کی راہ کا مسافر بنا دے۔ بندہ تہجد ادا کر کے دعائیں کر رہا ہوتا ہے، اور کبھی پنجگانہ نماز کے وقت کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ تو یہ دل کی مختلف طرح کی خواہشات ہوا کرتی ہیں، مختلف طرح کی کیفیات ہوتی ہیں۔ امام ابو یوسف یہ کہنے کے بعد ارشاد فرمایا کرتے فَأْتُوهَا مِنْ قِبَلِ شَهَوَاتِهَا، دل میں کوئی چیز داخل کرنا چاہتے ہو نا تو قلبی میلان کے رستے دل میں داخل ہوا کرو۔ یہ جو دل کا دروازہ نا، یہ باہر کی طرف سے نہیں کھلتا، یہ اندر کی طرف سے کھلتا ہے۔ تو دل میں محبت کے رستے داخل ہو، اب یہ دروازہ کھولو گے تو یہ دروازہ کھل جائے گا۔ تو ہمارے آقا بچوں سے یوں محبت فرمایا کرتے، اور یہ بچے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبتوں سے فیض یاب ہوئے، تاریخ میں بہت بڑے بڑے کارنامے انہوں نے انجام دیے۔ وہ موضوع الگ ہے، اس لیے اس موضوع کی طرف نہیں بڑھوں گا۔ ہمارے آقا کا بچوں سے محبت کا انداز، حضرت سیدنا ابو رافع بن عمرو غفاری، ان کے چچا بیان کرتے ہیں کہ لڑکپن کا ماحول تھا، جوانی اور بچپن کے درمیان والی جو عمر ہے نا، اسے لڑکپن کہا جاتا ہے۔ اب یوں سمجھ لیجئے کہ 13 14 15 سال کی عمر، یہ جو عمر ہے نا، یہ لڑکپن کی عمر کہلاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ لڑکپن کی عمر تھی، میں انصار کے ایک باغ میں جایا کرتا تھا، کھجوروں کا باغ تھا۔ آج بھی دیہاتوں میں بچوں کے یہ انداز ہمارے سامنے آتے ہیں۔ کھجوروں کے باغ میں آپ فرماتے ہیں میں جایا کرتا تھا، اور ڈھیلے اٹھا کے نا، چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھا کے یہ کھجور پر مارا کرتا تھا۔ اس کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ پتھر لگے گا، کھجوریں نیچے گریں گی اور وہ کھجوریں کھائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے جایا گیا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا، آقا یہ یوں اس انداز میں نا کھجوروں پر پتھر مارتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے ارشاد فرمانے لگے، لڑکے یہ بتاؤ یہ ڈھیلے کیوں مارتے ہو؟ یہ کیوں کھجور پہ پتھر مارتے ہو؟ میں نے خدمت اقدس میں عرض کی، آقا یہ تو صرف اور صرف کھجوریں کھانے کے لیے کرتا ہوں، پتھر ماروں گا، کھجوریں نیچے گریں گی، میں اٹھا کر کھاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمان لگے، ڈھیلے نہ مارا کرو، جو کھجوریں نیچے گری ہوتی ہیں نا وہ اٹھا کے کھا لیا کرو۔ سرکار کی بارگاہ میں لایا گیا، حضور یہ ہماری کھجوروں کو پتھر مارتے ہیں۔ ڈانٹا نہیں گیا، مارا نہیں گیا، جھاڑا نہیں گیا، بلکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمان لگے، لڑکے یہ پتھر نہ مارا کرو، جو نیچے گری ہوتی ہیں نا وہی اٹھاؤ اور وہی کھا لیا کرو۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرے سر پر اپنا دست شفقت پھیرا۔ یہ بچہ کون ہے؟ جس کو کھجوروں کو پتھر مارنے کے جرم میں بارگاہ رسالت میں حاضر کیا گیا۔ حضور یہ ہمارے پھلوں کو یوں پتھر مارتا ہے۔ پتھر مارنے سے پھل کا نقصان ہوتا ہے، درخت کا نقصان ہوتا ہے، بعض اوقات ننھی ننھی نکلنے والی کونپلیں یہ ٹوٹ جاتی ہیں، بعض اوقات جو پھل لگا ہوتا ہے نا، جتنا اس نے کھانا تھا اس سے زیادہ پھل نیچے گر آتا ہے۔ تو اس کو سرکار کی بارگاہ میں لایا جاتا ہے، میرے آقا سر پر دست شفقت پھیر رہے ہیں، لڑکے یہ پتھر نہ مارا کرو، جو نیچے گری ہوتی ہیں نا وہ اٹھا کے کھا لیا کرو۔ اور یہ کہنے کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ اس کے پیٹ کو بھر دے۔ الہ العالمین یہ جو کھانا کھانے کی حرص ہوتی ہے نا، یہ اس کے دل سے نکال دے، اس کے پیٹ کو بھر دے، تاکہ یہ نوبت ہی نہ آئے کہ یہ وہاں آ کر درخت میں پتھر مارنا شروع کرے۔ یہ ہمارے آقا کا ایک پیار بھرا انداز ہے۔ خبردار آئندہ ایسا کیا تو، ایسا جملہ زبان پر نہیں آیا۔ تمہیں پہلے بھی کتنی دفعہ سمجھایا جا چکا ہے، کیوں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہو؟ تمہیں سمجھ نہیں آتی، تمہیں تمیز ہی نہیں ہے۔ دیکھو آئندہ تمہاری شکایت نہ آئے، اگر آئندہ ایسا ہوا نا تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ یہ جملے ہمارے ہاں بولے جاتے ہیں نا، وہاں اس بارگاہ میں تو اس طرح کے جملوں کا تصور ہی نہیں ہے نا۔ اب تصور کیجئے دست شفقت پھیرا جا رہا ہے اس بچے کے سر پر جس کو اس جرم میں لایا گیا کہ یہ کھجوروں کو پتھر مار رہا تھا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ اور ایک نظارہ مزید آپ کے سامنے رکھوں، ایک دفعہ امام حسن بن علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہ حاضر بارگاہ رسالت ہیں،
امام حسن مجتبی چھوٹی سی عمر ہے، نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اٹھایا ہوا ہے اور سرکار ان کو چوم رہے ہیں۔ اقرا بن حابس تمیمی یہ حاضر بارگاہ تھے اور وہ بیٹھ کر نہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، میرے آقا امام حسن کو چوم رہے ہیں اور اقرا بن حابس تمیمی دیکھ رہے ہیں۔ خدمت اقدس میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے 10 بچے ہیں، میں نے ان میں سے کبھی کسی کو نہیں چوما۔ نہیں، ان کے لیے ایک عجیب چیز تھی کہ بچوں کو بھی چوما جاتا ہے، کیا بچوں سے بھی پیار کرنا ہوتا ہے؟ ان کے لیے ایک عجیب چیز تھی۔ قبائل کے اپنے اپنے انداز ہوا کرتے تھے، اپنا اپنا رہن سہن ہوا کرتا تھا، اپنی اپنی تہذیب ہوا کرتی تھی۔ حضور میرے 10 بچے ہیں، میں نے ان میں سے کبھی کسی کو نہیں چوما، آپ بچے کو چوم رہے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ تو یہ بچوں سے پیار، یہ تو شفقت اور پیار اور محبت کا انداز ہے۔ ایک موقع پر ایسا بھی ہوا کہ ایک اعرابی نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یوں کسی بچے کو چومتے دیکھا۔ جب اس نے دیکھا نا تو وہ بھی خدمت اقدس میں عرض کرنے لگا آپ بچے کو چوم رہے ہیں، ہم نے تو کبھی نہیں چوما۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے تیرے دل میں اگر شفقت نہیں ڈالی تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ نہیں، یہ بچوں سے پیار، یہ بچوں سے محبت، یہ تو شفقت اور رحمت کی وجہ سے ہوا کرتا ہے۔ دل کی نرمی جو ہے نا، یہ بچوں کی محبت کا ذریعہ بنتی۔ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے نرمی ڈالی ہے وہ بچوں سے پیار کرے گا۔ بعض اوقات کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ بچے کو تھپڑ مار دیتے ہیں، بچے کو گھونسا رسید کر دیں گے، بعض اوقات بچے کو اٹھا کر پٹخ دیا جاتا ہے۔ اب اگر غور کیا جائے کہ نبوی ادا کیا ہے اور ہمارا انداز کس طرح کا ہے، یہ بچہ جتنا والدین کے قریب رہے گا نا، والدین سے یہ دین سیکھے گا، والدین سے اخلاق سیکھے گا، والدین سے آداب سیکھے گا، بات کرنے کی تمیز والدین ہی کے ذریعے تو آئے گی۔ بات کرنے کا سلیقہ، کہاں بولنا ہے کہاں نہیں بولنا، کب بولنا ہے کب نہیں بولنا، یہ اپنے والدین ہی سے تو سیکھے گا۔ اور یہ سیکھنے کے لیے قریب آنا ضروری ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس چیز کی طرف بھی توجہ دلاؤں گا کہ جس سے بچہ سیکھ رہا ہے نا، اس نے خود کتنا سیکھا ہوا ہے، اس کی طرف بھی توجہ ضروری ہے۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو بارگاہ رسالت میں لے کر چلوں گا اور اسی گفتگو پر اپنی بات کا اختتام کروں گا کہ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف ہے۔ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک صاحب حاضر ہوتے ہیں اور یہ آ کر نا اپنا ایک ماضی والا واقعہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں۔ کہتے ہیں آقا زمانہ جاہلیت میں ہم بت پرستی کیا کرتے تھے، ہمارا انداز یہ ہوا کرتا تھا کہ ہم اپنی بچیوں کو مار ڈالتے تھے، بچیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ میرے ہاں ایک بچی پیدا ہوئی، وہ بچی بہت زیادہ مجھ سے محبت کیا کرتی تھی، یہاں تک کہ وہ پیار اور محبت کا ایسا ماحول تھا کہ مجھے دیکھے بغیر اسے چین نہیں آتا تھا۔ لیکن میرے دل میں بار بار یہ خیال آتا تھا کہ یہ ابھی تک زندہ کیوں ہے، ابھی تک اسے مارا کیوں نہیں۔ کہتے ہیں ایک دن میں نے اس بچی کو بلایا تو بچے اپنے ماں باپ سے محبت کیا کرتے ہیں، والد اگر بچے کو کہے نا بیٹے میرے ساتھ چلو، بچہ چھوٹا ہو، والد کہے کہ آج تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، بچے کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی، آج میں ابو کے ساتھ جا رہا ہوں، آج میں اپنے پاپا کے ساتھ جا رہا ہوں۔ بچہ بڑا خوش ہوتا ہے، بچہ انگلی پکڑے گا، سواری پہ سوار ہوگا، آگے پیچھے جھوم رہا ہوگا، گھوم رہا ہوگا۔ کہتے میں نے بچی کو کہا کہ میرے ساتھ چلو، وہ خوشی خوشی میرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب میں اپنی بچی کو لے کر نکلا تو اپنے قریبی ایک کنویں کی منڈیر پر پہنچا، میں نے بچی کو اٹھایا اور بچی کو اٹھا کرنا میں نے کنویں میں ڈال دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب میں نے بچی کو کنویں میں ڈالا نا تو میرے بچی کی زبان سے بار بار ابو 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 یہ آواز آ رہی تھی، بار بار وہ مجھے پکار رہی تھی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کی یہ گفتگو سنی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ برداشت نہ کر سکے اور پھر ارشاد فرمانے لگے مجھے دوبارہ یہ قصہ سناؤ۔ دوبارہ انہوں نے اسی انداز میں گفتگو شروع کی، میرے ہاں بچی پیدا ہوئی،
وہ مجھ سے یوں محبت کرتی تھی، یوں پیار اور محبت کا اور اپنائیت کا سلسلہ تھا، یہاں تک کہ میں نے اس کو یوں کنویں میں گرایا، وہ مجھے یوں پکار رہی تھی۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوبارہ یہ سنا تو اس قدر رقت طاری ہوئی کہ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی داڑھی شریف آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آقا بچوں سے حد درجہ محبت کیا کرتے تھے، تو آئیے بچوں سے پیار کریں، بچوں سے محبت کریں اور ان کو اپنے قریب کر کے نا بارگاہ رسالت کے قریب کرتے چلے جائیں۔ ان میں بیٹھ کر اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری اداؤں کا تذکرہ کریں، سیرت کے حسین پہلو ان کے سامنے بیان کریں، نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کی پیاری پیاری اداؤں کا تذکرہ ان کے سامنے بیٹھ کر کریں۔ آئیے لحد میں عشق رخ شاہ کے داغ لے کے چلیں، اندھیری رات سنی ہے چراغ لے کے چلیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔